بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی وہ عورت بے حد بے کردار تھی۔ پوری بستی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جن کے ذریعے ڈھیروں مال بنایا۔ ایک دن انتہائی نیک نوجوان کا اس پر دل آ گیا۔ وہ اس سے ملنے آیا تو اسے دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگا۔ اور بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بد کردار تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور تخت بھی بنوایا جس پر وہ روزانہ بن سنور کر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء آتے تھے۔ اس عورت کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب سے کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا، اور گزرتے ہوئے جو اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ وہ پھر جہاں بھی بیٹھتا، مراقبہ میں، تسبیحات میں، ذکر میں، تلاوت میں، جب بھی بیٹھتا اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہ نکال سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دن تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا، مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکل سکا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا، اس نے اس کو بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسہ دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے۔ تم کیسے نوجوان ہو؟ مگر اس نوجوان نے کہا، یہ جو میں نے پیسے آپ کے لیے لایا تھا یہ تم رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا، تم کون ہو اور کیا ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی ہے، آج میرے اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی، اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، کروں تو کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کہا، کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نام سنا تو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے اس سے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ چلی جا یہاں سے، میں نہیں اس سے مل سکتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا میں نے بات کہی تو وہ بہت خفا ہو گئے ہیں اور تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی، اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے، تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے بات نہیں کی، میں اتنی گری ہوئی چیز تو ہوں، وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ اور اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر جا پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کا ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم اس کا انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وقت یاد آ گیا جب میں اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا، تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ ہوئے اور اس عورت کو بھی بہت غم ہوا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی کہ انہوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کو اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ رب کتنا غفور ہے۔